پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ بغداد شہر میں ارسلان اور سیرش دو بہن بھائی اپنی والد اور والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے والد علی احمد صاحب ایک مدرسہ میں پڑھاتے تھے اور ان کی والدہ فرحہ طیبہ قالین بنانے کی ماہر تھیں۔ ساتھ ہی وہ کھانا بھی بہت بہترین تیار کرتی اور سب کو بہت محبت سے کھلاتی تھی۔ ارسلان اور سیرش اچھے پیارے بچے تھے، اپنا سبق محنت سے یاد کرتے تھے۔ جماعت کے دوسرے بچے اور مولوی صاحب بھی دونوں بچوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ ارسلان اور سیرش مدرسے سے پڑھ کر جب واپس آتے تو ان کی والدہ کھانا تیار رکھتی۔ دونوں منہ ہاتھ دھو کر سب سے پہلے کھانا کھاتے اور اس کے بعد ہی کچھ اور کام کرتے۔ وقت گزرتا رہا، سیرش اور ارسلان اب بڑے ہو رہے تھے۔ ان کی جماعت میں کچھ اور بچوں کے ساتھ بھی دوستی ہو گئی، جن سے وہ اچھی اور کبھی کبھار بری باتیں بھی سیکھ لیتے تھے۔ جب تک دونوں چھوٹے تھے تو ہر کھانا بہت مزے سے کھا لیتے اور والدہ کا شکریہ ادا کرتے کہ ہر روز وہ گھر کے مشکل کام بھی اکیلے سنبھالتی ہیں اور وقت پر کھانا بھی تیار کر دیتی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے انہیں تو شکوہ شکایت کرنے کی عادت ہو رہی تھی۔ کبھی کہنے لگے ہم بڑے گھر میں کیوں نہیں رہتے، کبھی انہیں لگتا کہ دوسرے بچوں کے پاس کھیلنے کا سامان زیادہ ہے اور ان کے پاس کم، اور تو اور کھانے میں بھی نخرہ کرنے کی عادت ہو رہی تھی۔ وہ کبھی تو کھانا کھاتے ہی کم اور کبھی کھانے پر اعتراض کرتے، جس کا ان کی والدہ کو بہت افسوس ہوتا۔ ایک تو محنت سے تیار شدہ کھانا کھاتے نہیں اور وہ باسی ہو جاتا، دوسرے اعتراض کر کے گھر سے برکت کو بھی دور کر دیتے۔ والدہ دونوں کو سمجھاتی لیکن اب اکثر ایسا ہونے لگا۔ یہ سالن تو بد مزہ ہے، ارسلان منہ بنا کر کہتا، اور یہ روٹی گول نہیں، یہ میں نہیں کھاؤں گی، سیرش شکوہ کرتی۔ دیبا بے بس ہو کر آسمان کی طرف دیکھتی اور دعا کرتی، یا اللہ میرے بچوں کو عقل دے، وہ صبر شکر کی اہمیت سمجھ سکیں اور تیری شکر گزار بن جائیں۔ ایک رات جب ارسلان اور سیرش سو رہے تھے تو کھڑکی سے باہر کچھ کھڑ کھڑ کی آواز آئی۔ سیرش کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ اس نے ارسلان کو جگایا اور بتایا کہ کھڑکی کے باہر کچھ کھڑ کھڑ کی آواز ہے، آؤ کھول کر دیکھتے ہیں۔ کھڑکی کے باہر بہت روشنی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے کھڑکی کھولی، ایک تیز ہوا کے جھونکے کے ساتھ خوبصورت نیلا اور سنہری قالین کھڑکی سے اندر آ گیا اور کمرے کے فرش کے اوپر آ کر تیرنے لگا۔ دونوں حیرت کے عالم میں قالین کو دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے حیران رہنے کے بعد ارسلان نے کہا، آپا یہ تو وہ اڑنے والا قالین لگ رہا ہے، جیسے الف لیلا والی کہانی میں تھا جو بابا نے ہمیں سنائی تھی۔ سیرش کی تو آنکھیں اور منہ خوشی سے کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ وہ بہت پرجوش تھی۔ اس نے کہا، بھائی یہ تو ابھی بھی اڑ رہا ہے، کیا ہم اس پر بیٹھ جائیں؟ کیا یہ ہمیں سیر کروائے گا؟ ارسلان نے کہا، ہاں ہاں تو اور کیا، یہ اور کس لیے آیا ہے؟ یہ ہمیں سیر ہی تو کروانے آیا ہے، ورنہ سامنے والے تیمور کے گھر بھی تو جا سکتا تھا۔ دونوں جلدی سے قالین پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی قالین کھڑکی سے باہر آیا، یہ دونوں ایک دوسرے کو پکڑ کر سنبھالے ہوئے تھے اور خوب ہنس رہے تھے۔ قالین فضا میں بلند ہوا اور ایک طرف کو اڑنے لگا۔ قالین پر بیٹھے دونوں بچوں کے بال تیز ہوا میں اڑ رہے تھے اور وہ شہر کے اوپر سے جانی پہچانی گلیوں بازاروں کے اوپر سے اڑتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اپنے مدرسے کے اوپر سے بھی گزرے۔ دونوں بہت ہنس رہے تھے، بہت مزہ آ رہا تھا۔ کچھ دیر اڑنے کے بعد انہیں محسوس ہوا شہر کی روشنیاں کچھ کم ہو رہی ہیں۔ قالین شہر سے باہر نکل گیا تھا اور اب نیچے اندھیرا تھا۔ دونوں پہلی بار گھبرائے۔ اب ان کو پتہ چل رہا تھا کہ قالین انہیں شہر سے باہر لے جا رہا تھا۔ دونوں نے قالین پر زور زور سے پیر مارے، اس کو کہا، رکو رکو، ہمیں اپنے گھر واپس پہنچا دو، ہم نے آگے نہیں جانا۔ لیکن قالین نہیں رکا اور آگے سے آگے بڑھتا رہا۔ اب تو وہ دونوں گھبرا گئے۔ دونوں نے رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اڑنے کے بعد قالین کھیت کے بیچوں بیچ بنے ایک چھوٹے سے مکان کی چھت پر جا کر رکا اور قالین ان دونوں کو وہاں گرا کر خود غائب ہو گیا۔ دونوں بچے ڈرے ہوئے تھے۔ چھت پر انہیں ایک دروازہ دکھائی دیا۔ قریب جا کر دیکھا تو سیڑھیاں تھیں جو نیچے جا رہی تھیں۔ چراغ کی ہلکی ہلکی روشنی میں انہوں نے راستہ دیکھا اور دونوں نیچے اتر آئے۔ جب نیچے آئے تو ایک چھوٹے سے کمرے میں کیا دیکھتے ہیں کہ 4 بستر بنے ہوئے ہیں۔
جن میں سے 2 بستر پر تو کوئی سویا ہوا تھا لیکن 2 بستر خالی تھے۔ ارسلان نے بہن سے کہا 2 چارپائیاں خالی ہیں، ابھی ہم ان میں سے ایک کے نیچے چھپ کر سو جاتے ہیں، جب صبح اٹھیں گے تو پھر ان لوگوں سے بات کریں گے اور ہم انہیں بتا دیں گے کہ ہمارا گھر بغداد میں ہے اور ہمیں وہاں واپس جانا ہے۔ دونوں بہن بھائی ایک چارپائی کے نیچے دبک کر سو گئے۔ صبح ان کی آنکھ ایک خاتون کی آواز سے کھلی۔ وہ کہہ رہی تھی، ارے بیٹا، تم لوگ پھر رات کو چارپائی کے نیچے گھس کر سو گئے تھے۔ تم دونوں رات کو بہت دیر تک باتیں کرتے ہو اور ہمیشہ سے تمہاری عادت ہے کہ چارپائی کے نیچے گھس جاتے ہو اور باتیں کرتے کرتے وہیں سو جاتے ہو اور ساری رات ایسی ہی گزر جاتی ہے۔ چلو اب جلدی سے اٹھو، میرے ساتھ گھر کا کام کرواؤ، کھانا میں نے بنا دیا ہے، تمہارے بابا کو کھیتوں میں گئے ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ ارسلان بیٹا، جاؤ تم بابا کو کھانا دے آؤ، اور سحرش چلو جلدی سے برتن دھو لو۔ دونوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ خاتون ایسے کیوں بات کر رہی تھی جیسے انہیں ہمیشہ سے جانتی ہوں، اور پھر کام پہ کام بھی بتائی جا رہی تھی۔ وہ ان سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ اجنبی نہیں بلکہ ان کے اپنے بچے ہیں۔ سحرش نے کچھ بولنا چاہا لیکن ارسلان نے سحرش کو کچھ بھی نہ بولنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ جو بھی وہ کہہ رہی ہیں چپ چاپ ابھی کر لو آپا، ہم ان سے بعد میں بات کریں گے۔ ارسلان کھانا لے کر گھر سے باہر نکل گیا اور سحرش چپ چاپ خاتون کے ساتھ گھر کا کام کرنے لگی۔ کام کاج میں ہی دن گزر گیا۔ رات ہوئی تو دونوں تھک کر سو گئے۔ دن بھر میں ان دونوں کو آپس میں بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آنے والے کئی دن ایسے ہی مصروف گزرے۔ کبھی کبھار وہ خاتون جسے وہ اماں کہنے لگے تھے پوچھ لیتی، بیٹا تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ پہلے تو خوب ہنستے بولتے تھے، اب تو خاموش اور تھکے تھکے رہنے لگے ہو۔ دونوں بہن بھائی محنت کی چکی میں پس رہے تھے، ان کا دل بھی اداس رہتا تھا۔ بس وہ خاموشی سے اب اس زندگی کو قبول کر کے کسان کے ہی بچے بن کے رہنے لگے۔ کبھی کبھی انہیں اپنے اصلی والدین کی یاد آتی تو چھپ چھپ کر روتے، لیکن ایک دوسرے کو بتاتے نہیں کہ دوسرے کا حوصلہ قائم رہے۔ ایسے ہی بہت سا وقت گزر گیا اور اب وہ دونوں مکمل طور پر دیہاتی بچے تھے۔ کسان اور اس کی بیوی انہیں اپنا سمجھ کر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے لے جاتے۔ دونوں دن بھر سخت محنت کرتے۔ ارسلان بابا کے ساتھ کھیت جاتا، ان کے ساتھ مل کر کھیت میں ہل چلاتا، اپنے نرم ہاتھوں سے سخت مٹی کھودتا اور بیج بوتا۔ سورج کی گرمی میں پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ رہا ہوتا لیکن وہ خاموشی سے کام کرتا رہتا۔ ہفتوں تک وہ کھیتوں کو پانی دیتے رہے، گھاس صاف کرتے، فصل اگنے کا انتظار کرتے رہے۔ جب فصل تیار ہوئی تو انہیں کاٹنے کا کام دیا گیا۔ گندم کے ڈھیر دیکھ کر ارسلان تھک کر بیٹھ گیا۔ وہ سوچنے لگا یہ کام تو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس نے سحرش کو اپنے ہاتھ دکھائے جو کام کرنے کی وجہ سے سخت ہو گئے تھے۔ سحرش نے کہا، بھائی ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی اتنی مشکل ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد گندم کھیت سے گھر لائی گئی، گندم کے دانے چکی میں پیسے گئے اور آٹا بنایا گیا۔ کسان کی بیوی نے تندور میں روٹیاں پکائیں۔ سحرش اور ارسلان نے دیکھا کہ روٹی کتنی محنت کرنے کے بعد جا کر تیار ہوتی ہے۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے، ارسلان نے شرمندہ ہو کر کہا۔ سحرش نے کہا، ہم تو ایسے ہی اپنی زندگی میں ناراض رہتے تھے، کھانے پر اعتراض کرتے تھے اور ماں کے لیے مشکل پیدا کرتے تھے۔ ارسلان، کیا وہ ہمیں یاد کرتے ہوں گے؟ یہ پوچھتے ہوئے سحرش کی ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اسی رات جب وہ سونے لگے تو انہیں سیڑھیوں سے اوپر چھت پر کچھ آواز محسوس ہوئی۔ ارسلان نے سحرش سے کہا، چلو آؤ اوپر چل کر دیکھتے ہیں کہ چھت پر کس چیز کی آواز ہے۔ سحرش نے کہا، نہیں رہنے دو، اس دن بھی ایسے ہی کھڑ کھڑ کی آواز سن کر ہم نے کھڑکی کھولی تھی اور آج دیکھو ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ ہم اپنے ہی ماں باپ سے دور ہو گئے ہیں اور یہاں کی زندگی بہت مشکل ہے، بس تم سو جاؤ۔ لیکن ارسلان نے اصرار کیا، نہیں آؤ ایک دفعہ چھت پر ضرور چل کر دیکھتے ہیں کہ اوپر ہے کیا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں سے اوپر کی طرف آئے تو دیکھا چھت پر بہت روشنی ہے اور وہی قالین جو انہیں یہاں لایا تھا وہ ہوا میں تیر رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور جلدی سے قالین پر جا کر بیٹھ گئے۔ قالین اوپر فضا میں اٹھا اور اس نے سفر شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہر کے گھر نظر آنا شروع ہو گئے اور پھر بغداد شہر کے محلات اور گلیاں۔
بچے سمجھ گئے یہ تو ان کا اپنا شہر ہے۔ وہ مسکرانے لگے کہ وہ گھر لوٹ رہے تھے۔ آخر کار قالین نے ان کے گھر کی کھڑکی کے سامنے انہیں پہنچا دیا۔ کھڑکی ابھی بھی کھلی تھی۔ قالین اندر کمرے میں چلا گیا اور وہ دونوں بھی اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر حیرت ہوئی، کمرہ بالکل ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا جیسے وہ ابھی چھوڑ کے گئے ہوں۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو قالین کھڑکی کے باہر سے غائب ہو چکا تھا۔ دونوں نے کھڑکی بند کی۔ تھوڑے پریشان تھے کہ صبح ماں جب انہیں دیکھیں گی گھر میں تو پوچھیں گی کہ وہ اتنے دن کہاں رہے۔ خیر، دونوں نے سوچا کہ ابھی تو سو جاتے ہیں، صبح ماں سے جب ملیں گے تو ان کو ہم بتا دیں گے کہ کیا ہوا تھا۔ دونوں نے کھڑکی بند کر دی۔ اب تھوڑے پریشان ہوئے کہ اگر صبح ماں باپ نے پوچھا کہ اتنے دن کہاں تھے تو کیا جواب دیں گے۔ خیر، ابھی صبح ہونے میں بہت وقت تھی۔ دونوں اپنے اپنے بستر پر جا کر سو گئے۔ صبح ان کی آنکھ اپنی ہی ماں کی آواز سے کھلی۔ دیکھا تو ماں کہہ رہی تھی، بچوں اٹھ جاؤ، جلدی سے ناشتہ کر لو، مدرسے کا وقت ہو گیا ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے بابا تمہیں تمہارے مدرسے میں چھوڑتے ہوئے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ امی جان نے تو بالکل پوچھا ہی نہیں کہ تم اتنے دن کہاں رہے، اور ایسے برتاؤ کر رہی ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ دونوں اٹھے اور ماں کے گلے سے لگ گئے اور ماں سے معافی مانگی۔ امی جان ہمیں معاف کر دے، ہم کبھی ناشکری نہیں کریں گے، ہم کبھی دوسروں کے بڑے گھر دیکھ کر، دولت دیکھ کر شکایت نہیں کریں گے۔ آپ اور بابا ہمارے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہم کبھی نہ کھانے کو ضائع کریں گے نہ ہی کھانے پر اعتراض کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کسان کتنی مشکل سے گندم اگاتے ہیں اور پھر کھانا بن پاتا ہے۔ فرح دیبا حیران تھی، بچوں کو اچانک کیا ہو گیا؟ یہ سب باتیں ایک ہی رات میں انہیں سمجھ آ گئی۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ اس دن کے بعد سحرش اور ارسلان بہت ہی فرمانبردار اور اچھے بچے بن گئے۔ وہ نہ صرف اپنے پاس موجود نعمتوں کی قدر کرتے بلکہ دوسرے بچوں کو بھی یہ سکھاتے، اور یوں جادوئی قالین کی وجہ سے ارسلان اور سحرش نے وہ سبق سیکھا جو ہر بچے کے لیے ضروری ہے، لیکن وہ کبھی سمجھ نہیں پائے اڑنے والے قالین کا سفر اصلی تھا بھی یا نہیں۔